ماں جو ہے وہ بچے کو پریگننسی کے وقت جو اٹھاتی ہے اور جو اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سال تک جس طریقے سے ماں اس کے لیے قربانی دیتی ہے، سبحان اللہ. میں بھی بچے والا ہوں، آپ لوگ بھی ماشاء اللہ شادی شدہ، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ یقین کریں ایک والد کے لیے کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. آدھی رات کو بچہ رو رہا ہے، اٹھ رہی ہے، اس کو جو ہے نا اس کا ڈائپر چینج کر رہی ہے، ملٹیپل چیزیں، اس کو پھر سکل کروانا، اور یہ ساری اس کے لیے پھر اس کی جسمانی طور پہ لٹرلی کس طریقے سے وہ بچہ جو ہے جب پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت بھی. تو جب والدہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر والدہ کو مقام دیا کہ وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 سال تک ہے. انشکر لی، کس لیے؟ تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے، یعنی ہم نے وصیت اس بات کی کہ وہ میرا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے. الی المصیر، اسی کی طرف ہی جو لوٹ کر آنا ہے. یہ جو آیت ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو اسپیسیفکلی مینشن کیا، اور خاص طور پہ عورت کو اس لیے مینشن کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ والدہ کا، یعنی سورہ احقاف میں بھی آگے اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ احقاف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ 26ویں پارے میں وہاں پہ بھی والدہ کا ذکر کرتے ہیں اسپیسیفکلی، اور بھی مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ والدہ کو والد سے جو ہے نا وہ ایک اسپیشل ایک ان کا مینشن کرتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو یہاں پہ اللہ نے ذکر کی اور باقی جگہوں پہ بھی، والد سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت اور اچھا سلوک جو ہے وہ والدہ ڈیزرو کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دا حدیث، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آج کل ایک کانسیپٹ جیسے سیکشل ریولوشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چینجز آئیں، اور ایک چینجنگ یہ بھی آئی ہے کہ جو ریپروڈکشن کی جو ابیلٹی اللہ نے خاتون کو دی تھی نا، وہ آہستہ آہستہ اب نیو جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس نے ماں سے لینا شروع کر دی ہے. ایکٹوجینیسس کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے، بچہ جو ہے وہ اس کی جو پیدائش ہے یا اس کا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے ایمبریو کی، وہ ایک انوائرمنٹ، ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں کی جاتی ہے. اور میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا کتاب میں، اس کے اندر یہی ڈسکشن چل رہی تھی ایکٹوجینیسس کے حوالے سے. تو وہاں پہ ایون ویسٹرنرز جو ہے ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جو ماں کی اصل ایک ممتا کا جو کانسیپٹ تھا، اور جو ماں کی ایک محبت اور ایک تعلق تھا اپنی اولاد کے ساتھ، جب وہ بچہ اس کے پیٹ سے نکل جائے گا اور اس کے لیے شی ڈزنٹ ہیو ٹو پے اینی پرائز فار دیٹ. اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے کہ بھئی عورت کیوں اپنی سیکریفائسز کرے، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا پریگننسی برداشت کرے اور یہ تکلیفیں برداشت کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیزیں عورت سے لے لی جائیں گی اور ریپروڈکشن بھی جو ہے نا آرٹیفیشلی ہو رہی ہوگی، اور اس طریقے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے پاڈز بنے ہوں گے، اس میں بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوگا، تو وہ ماں کی جو محبت اور وہ ماں کا جو سبحان اللہ جو ممتا کا جو کانسیپٹ اسلام بتا رہا ہے، اور ماں کے جو بچے کو اپنی ماں کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے کہ میری ماں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا. اور آج بھی ہم بھی جب ماں کا نام سنتے ہیں تو ایک دم ہمارے دل نرم ہو جاتا ہے، وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو دی ہی اس وجہ سے کہ یہ برداشت کرتی ہے، اس کے لیے وہ ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ مجادلہ میں اللہ ذکر کرتے ہیں مائیں بھی وہی ہوتی ہیں جن کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے. اصل ماں جو ہے، کیونکہ یہ بحث ہے سرگیسی کے حوالے سے کہ جی اصل میں بچہ کس کا ہے، یعنی کرائے کا آپ نے ووم لیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ بچے کی جو ہے نا وہ ریپروڈکشن ہوگی. تو اگرچہ اس میں بہت سی ڈسکشن موجود ہے، لیکن جو ایک آیت اس میں حد فاصل ہے وہ سورہ مجادلہ کی ہے، ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، یعنی ان کی مائیں اصل میں وہ ہیں کہ جو ان کو ولادت جن کی ڈیلیوری کرتی ہیں، جن کو وہ یعنی اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہیں. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر ماں کا تعلق بھی اپنی اولاد سے اسی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ جو سروگیسی کے اندر بھی دیکھا گیا کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے تو ماں جب ڈیلیور کرتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سروگیٹ مدر ہوتی ہے وہ نہیں دیتی اپنے بچے کو، وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ، اس بیکاز ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اس کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس کے لیے سب کچھ برداشت کرتی ہے، ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اور وہ صرف بایولوجیکل نہیں، وہ سائیکولوجیکل اسپریچول ہر اعتبار سے ہے نا یہاں پہ. اور اسی طریقے سے یہ چیز جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر آپ مسلمانوں کو، ایک تو ہے نا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے سروگیسی کا کہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اس ایسپیکٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، جو ایک محبت کا اور ایک ایموشنل بینگ، سیدھی سی بات ہے، انسان جو ہے نا انسا سے ہے، یعنی انسیت سے ہے، محبت، الفت. تو وہ ماں کے ساتھ تعلق کہاں جائے گا جب یہ اس طرح کے معاملات شروع ہوں گے؟ اور وہ ماں کا مقام اور مرتبہ کہاں جائے گا جب ایک بچہ سمجھے گا میری ماں نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو اس سے انڈیپینڈنٹ تھا، اس نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے تو ایک باپ سے سپرم، وہ تو سپرم ڈونر سے بھی مل سکتا ہے. تو یعنی ماں باپ کا تصور بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، اللہ معاف کرے، سوسائٹی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات بڑی پروفاؤنڈ ہے اس حوالے سے کہ فیملی سسٹم کو ہم یعنی قائم رکھیں، اور اس پہ ہر جو اللہ نے نیچرل ایک ذریعہ بنایا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کا،
وہ انسان کے لیے خیر ہے, وہ ان سے انسان کے تعلقات بھی قائم رہتے ہیں اور انسان کا آپس میں فیملی نظام بھی جو ہے وہ انٹیگریٹڈ رہتا ہے آپس میں. سبحان اللہ. ابھی آپ بتا رہے تھے, میں سوچ رہا تھا کہ یار اسلام کا ہر لا ہیومن ویلفیئر کے لیے, اور یہ اس کے حق دین ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک لا ہیومن ویلفیئر کے لیے. جزاک اللہ خیر.